السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کارپوریٹ فنانس میں لیکچر 18 کے ساتھ پچھلے لیکچرز میں ہم نے رسک کی میئرمنٹ دیکھی، اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویریئنس سے، اور سسٹمیٹک اور ان سسٹمیٹک رسک کو کور کیا تھا. یہ جو ٹاپکس تھے یہ انویسٹر کے پرسپیکٹو کے ساتھ تھے، انویسٹرز کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے کور کیے تھے، انویسٹر کے سٹینڈ پوائنٹ کی طرف سے ہم نے کور کیے تھے کہ اگر بانڈ کی یہ اتنے کا بانڈ ہے، اس کی پرائس یہ ہے، اس کا کوپون ریٹ یہ ہے، دین واٹ ول بی دا پرائس، واٹ از دا ریزنیبل پرائس، واٹ از دا سے جو ایک پرائس ہے ریزنیبل پرائس وہ کیا ہونی چاہیے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کاسٹ آف کیپٹل اور کیپٹل اسٹرکچر کا ہے، اور یہ کمپنی کے پرسپیکٹو سے اسٹینڈ پوائنٹ سے ہم کور اپ کریں گے. ناؤ وی آر اکراس دا سے ٹیبل کہ دوسری طرف پہلے ہم نے انویسٹر کے اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھا، اب ہم جو یہ ٹاپک ہے یہ کمپنی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. کاسٹ آف کیپٹل، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کہ اگر ایک کوپون ریٹ جو ہے بانڈ آفر کر رہا ہے سے 10% کا، تو انویسٹر کے لیے دیٹ از اے پارٹ آف انکم. لیکن اب اگر دوسری طرف آئیں گے تو دا کمپنی وچ از پیئنگ 10% آن اے بانڈ، دیٹ 10% بیکمز دا کاسٹ فار دیٹ پرٹیکولر کمپنی ہو از ایشوئنگ دیٹ پرٹیکولر لون اسٹاک، اور جو بھی ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے وہ اس کے لیے وہ کاسٹ بن جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کیپٹل اسٹرکچر کی کہ آپ کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیپٹل اسٹرکچر جو ہوتا ہے ایک کمپنی کا، دیٹ کنسسٹس آف نیملی جینرک دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ون از اکویٹی اینڈ دا ادر از ڈیٹ اور لونس. اب تھوڑی سی بات کیپٹل اسٹرکچر کی کرتے ہیں کہ تھوڑا اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. جو کیپٹل اسٹرکچر ہے اس میں ایک تو اکویٹی آ جاتی ہے، شیئرز جس کو ہم کامن اسٹاک یا آرڈنری کامن شیئرز بھی بولتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس لونز کی ڈفرینٹ ٹائپس آ جائیں گے. فرسٹ آف آل ایک سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لون انسٹرومنٹ، ڈیٹ انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں، بانڈس ہو جاتے ہیں، کمرشل پیپر ہو جاتے ہیں، اس طرح کے جو ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے اسے کمپنی جو ہے وہ اپنا کیپٹل جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسری بات لونز میں ہی بینک لونز کی بات آ جاتی ہے کہ آپ بینک سے لون لے لیتے ہیں. تیسری بات اس میں لیزز کی آ جاتی ہے کہ لیز آپ ایسٹس ہوتے ہیں آپ ان کو لیز کروا لیتے ہیں لیزنگ کمپنی سے. پھر یہ ہے کہ دیر از اندر انسٹرومنٹ فار فنڈ ریزنگ وچ از سے آف ہائیبرڈ ٹائپ، جس میں کہ وی ہیو سم کریکٹرسٹکس آف آرڈنری شیئرز اینڈ ڈیٹ، جس کو ہم پریفرڈ اسٹاک کہتے ہیں، پریفرڈ شیئرز کہتے ہیں. تو یہ کمپنی کے لیے کمپنی کی اپنی ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ وہ کس سورس سے فنڈس کو جنریٹ کرے گی. اب فرسٹ آف آل اکویٹی پہ آتے ہیں، کامن اسٹاک پہ، کہ اکویٹی سے فنڈ ریزنگ جو ہے اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو اینڈ اٹ انوالوز سے کمپلائنس آف سے بڑے ایک اسٹرنجنٹ کرائٹیریا ہے، دیٹ از فرام SECP سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. کمپنیز آرڈیننس کی ریکوائرمنٹ ہے، اسٹاک ایکسچینج کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اس میں کمپنیز جو ہیں وہ پرائمری مارکیٹ میں شیئرز جو ہیں پبلک کو جو ہے وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں. انیشل پبلک آفرنگ جو ہے IPO کے تحت جو ہے کمپنیز جو ہیں وہ اپنا فنڈس جو ہے یا کیپٹل جو ہے وہ ریز کر رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے جو مین ایک فارمیلٹی ہے، جو ایک اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے، دیٹ از کہ پراسپیکٹس ایشو کرتی ہیں کمپنیز. IPO کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی جو ہے وہ لسٹڈ کمپنی ہو اسٹاک ایکسچینج پہ، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے اس میں ہیں ریگولیشنس جن کی کمپلائنس ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ایک پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے نیوز پیپر میں، ڈیلی نیوز پیپر میں، اور اس میں بہت سے جو انفارمیشن ہے کمپنی کے بارے میں وہ دی گئی ہوتی ہے. لاسٹ 5 ایئرس کے جو فائنینشیل اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ دیے گئے ہوتے ہیں، آڈیٹرز کی رپورٹ ہوتی ہے، جو اسپانسرز ہوتے ہیں یا جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں
ان کا بیک گراؤنڈ دیا گیا ہوتا ہے اور جو فیوچر پلان ہیں کمپنی کے کہ واٹ دے ول بی ڈوئنگ ود دا فنڈس بینگ ریزڈ تھرو آئی پی او، اور اس کے ساتھ شیئرس ہوتے ہیں، ان کی ویلیو بتائی گئی ہوتی ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پراسپیکٹس میں ہوتی ہیں انویسٹرس کے کی بینیفٹ کے لیے، ان کے انفارمیشن کے لیے، بیکاز کہ وہ پہلے کمپنی کا سارا پروفائل دیکھ لیں، دین دے ڈیسائڈ ٹو انویسٹ، یا انویسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب اس میں کچھ آپشنل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. انڈر رائٹنگ بھی ہوتی ہے جب ایک کمپنی ایشو کر رہی ہوتی ہے، اپنا آئی پی او کے لیے جا رہی ہوتی ہے، تو کوئی اٹس ناٹ اے ریکوائرمنٹ آف کمپنیز آرڈیننس اور اسٹاک ایکسچینج کہ وہ انڈر رائٹنگ رائٹ، دس از سم تھنگ آپشنل. انڈر رائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شیئرس جو ہوتے ہیں، جو جتنے آفر کر رہی ہوتی ہیں، ان میں ایک کوئی سنڈیکیٹ یا ایک کمپنی جو انڈر رائٹنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ انڈر ٹیک کر رہی ہوتی ہے کہ اگر اتنا سبسکرپشن نہیں ہوگا، اگر اس لیول تک کا سبسکرپشن نہیں ہوگا، the rest of the shares shall be taken by that underwriter. اور اس میں انڈر رائٹر اور بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو فکس دا ویلیو آف سبسکرپشن کیا ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اس میں جب فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے آئی پی او کے تحت، تو اس میں کاسٹ جو ہے، کاسٹ ایلیمنٹ جو ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، بیکاز اٹ انوالوس سگنیفیکنٹ ہینڈسم کاسٹ جو کہ ایشوئنس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو آئی پی اوز جو ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی کمپنی کی ڈسکرپشن پہ ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ پلیسمنٹ بھی کر سکتی ہے. پری آئی پی او بھی ہوتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشن کو جو ہوتے ہیں، بینکس وغیرہ یا جو ڈفرینٹ ڈی ایف آئیز ہوتے ہیں، ان کو بھی شیئرس جو ہے وہ سیل کر سکتی ہے. یہ تو ایک ایریا تھا ہمارے پاس جو فنڈ ریزنگ کا، جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکویٹی کا جو کامن اسٹاک ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے لونس کی، تو لونس میں فرسٹ آف آل ہم ڈیٹ انسٹرومنٹس کی بات کرتے ہیں. ڈیٹ انسٹرومنٹ کی جو لانچنگ ہوتی ہے، وہ بھی مور اور لیس، وہ بھی اس میں بھی بڑا ایک اسٹرینجنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، اور اس کی کمپلائنس ضروری ہوتی ہے. اور اس میں ڈفرینٹ موڈس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. جو فار ایگزامپل ایک بانڈس ہیں، دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف بانڈس. اور پھر اور انسٹرومنٹ ہیں، کمرشل پیپر ہے، وہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے فنڈ ریزنگ کے لیے. لونس جو ہیں وہ بینک سے آپ جو ہے وہ obtain کر رہے ہوتے ہیں، سیک کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ تھوڑی سی اس میں بھی ریگولیشنز یا آ جاتی ہیں، اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹس، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ آئی پی او میں ہوتی ہیں، جب آپ پبلک کو شیئرس آفر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں نارملی یو آر نیگوشیٹنگ ود اے بینک، اینڈ بینک جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو فائنینشیل اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر، یا جو آپ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے فیوچر ارننگ کی، اس کے اوپر آپ سے نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے. نارملی in obtaining loan you have to offer collateral or security to the bank, and along with say several documentations کہ آپ کے جو فیوچر پراسپیکٹس ہوتے ہیں، پاسٹ جو پرفارمنس ہے آپ کی، اور کیش فلوز اور پروجیکٹڈ بیلنس شیٹ، یو ہیو ٹو سبمٹ آل دیز تھنگس. اور کولیٹرل جو ہے وہ آپ آفر کرتے ہیں، پھر بینک جو ہے وہ آپ کو لون سینکشن کرتا ہے، اور رسک کو دیکھتے ہوئے وہ اس کی پرائسنگ یا لون کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ سیٹل کر لیتے ہیں آپ. ایک اور جو ڈیٹ میں ہی آتا ہے فائنینسنگ کا جو طریقہ کار ہے، دیٹ از لیزنگ. لیزنگ پچھلے 5-10 سال میں بہت پاپولیٹ ہوا ہے پاکستان میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پہلے there was a big difference in the pricing of say loans and the leasing. گیپ بہت تھا انٹرسٹ ریٹ میں. لیزنگ واز ایز ہائی ایز 24%، اور say 25-26% پہ بھی لیزنگ گئی ہے. تو اب چونکہ گیپ کم ہو گیا لونس اور لیزز کا، اس لیے لیزنگ جو ہے وہ بڑی پاپولر ہوئی ہے. اس میں سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ایک یہ جو ہوتا ہے کہ یو کین
you can acquire the asset without any collateral. جو آپ ایسٹ ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں that asset become the collateral, اور وہ چونکہ لیزنگ کمپنی کے نام پہ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس پوزیشن آ جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا ایسٹ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو نہ صرف آٹو انڈسٹری میں لیزنگ نے بڑی گروتھ شو کی ہے ڈیورنگ دا پاسٹ 5 years, بٹ آلسو ان دا کمرشل سیکٹر اینڈ انڈسٹریل سیکٹر لیزنگ نے بڑا گروتھ ایک رجسٹر کی ہے. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے سلائٹلی ابھی بھی لیزنگ کے ریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں لون سے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایسٹ ایکوائر کر لیتے ہیں, پوزیشن مل جاتی ہے اس کی. تو لیزنگ میں بھی دیر آر سم یو ہیو ٹو فلفل سم ریگولیشنز اینڈ کمپلائنس از نیسیسری, لیکن یہ ہے کہ کوئی اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ جو ہے فارمیلٹیز نہیں ہیں لیزنگ میں بھی. پھر ایک پریفرڈ اسٹاک کی بات, پریفرنس شیئرز کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ اپنا جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوتے ہیں. نارملی یہ ہوتے تو شیئرز ہیں, لیکن اس میں سے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈیٹ کی ہوتی ہیں, بیکاز دا میجر ڈفرینس از دا ڈیویڈنڈ. کامن اسٹاکس پہ, کامن آرڈنری شیئرس پہ دا ڈیویڈنڈ از ناٹ فکسڈ, لیکن جو پریفرڈ اسٹاکس ہوتے ہیں انڈر کانٹریکٹ ہوتے ہیں, انڈر کانٹریکٹ دیر از اے فکسڈ انٹرسٹ, اور وہ پریفرڈ جو شیئرس ہولڈر ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے بفور دا آرڈنری شیئر ہولڈرس آر پیڈ. ڈیویڈنڈ جو ہیں آرڈنری اسٹاک ہولڈر کو بعد میں ملے گا, لیکن ہو سکتا ہے آرڈنری اسٹاک ہولڈرس کو نہ ملے, بیکاز ڈیویڈنڈس آر پیڈ آؤٹ آف دا پروفٹس. جب پروفٹس ہوں گے تو آرڈنری ڈیویڈنڈ پے ہوگا, اگر پروفٹس نہیں ہوئے تو آرڈنری اسٹاک ہولڈرس کو کوئی ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا, لیکن پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کو ڈیویڈنڈ جو ہے وہ پے کرنا ہوگا, اور یہ فکسڈ ہوتا ہے. سو یہ جو فکسڈ ہے یہ ڈیٹ کی کریکٹرسٹک ہے بیسیکلی. جس طرح آپ لون دیتے ہیں بینک سے یا ایک لیز کراتے ہیں تو آپ ایک فکسڈ انٹرسٹ پے کر رہے ہوتے ہیں. سیم از دا کیس ود دا پریفرنس شیئرس, کہ اس میں آپ جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں فکسڈ ڈیویڈنڈ. تو یہ تو کیپٹل کے سورسز تھے, فنڈ ریزنگ کے سورسز تھے ایک کمپنی کے پاس کہ وہ کس طرح کرتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کاسٹ آف کیپٹل کی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ایک انویسٹر کی بات کرتے ہیں کہ جی اس کے ایک بانڈ پہ کوپون ریٹ جو ہے وہ 10% ہے, سو دا کاسٹ آف کیپٹل از 10% فار دا کمپنی جو کہ ایشو کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جتنے سورسز ہیں ان سب کی ڈفرینٹ کاسٹ ہوتی ہے. اکویٹی جو ہے, کامن اسٹاکس جو ہیں, ان کی ایک کاسٹ علیحدہ ہے. پریفرنس شیئرز جو ہیں ان کی کاسٹ علیحدہ ہوتی ہے. لونس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس بینک سے آپ نے کیا نیگوشیٹ کیا ہوا ہے. یو مے ہیو ڈفرنٹ لونس simultaneously and every loan has a different rate of interest, and the same is the case with leases. You may have several leases اور سب کا جو say rate of interest ہے یا implicit rate ہے وہ different ہو. اب اس کو ہم بریک اپ کریں گے. جو weighted average cost of capital کا ہم نے ایک کانسیپٹ پڑھا تھا during capital budgeting, that was say snapshot of اوریجنل ٹاپک, تو اس کو ہم اب یہاں پہ کور کریں گے. ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. کمپنی جو ہے ڈفرینٹ کیپٹل اسٹرکچر میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, ان کی کمپوننٹس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ ویٹیجز جو ہوتی ہیں ان کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے ایک ریٹ تک پہنچتے ہیں. دین وی ہیو ٹو کنسیڈر دا ٹیکسز اوور ہیئر, کہ ٹیکس کیا جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کاسٹ آف کیپٹل کو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹاپک کو پہلے بریک اپ کریں ان ٹرمز آف کمپوننٹ آف کیپٹل اسٹرکچر, کہ ہمارے پاس کاسٹ اکویٹی ہے, کامن شیئرس ہیں, پھر ہمارے پاس لونس ہیں جس میں کہ ہمارے پاس آ جائیں گے بینک لونس آ جائیں گے, لیزز آ جائیں گی, ڈیٹ انسٹرومنٹس آ جائیں گے, اور اس کے بعد پریفرنس شیئرز آ جائیں گے. ان کی ڈفرینٹ کاسٹ کو ہم پہلے ورک آؤٹ کریں گے انڈیویجولی, اور پھر ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کی طرف موو کریں گے. تو سب سے پہلے وی ٹیک اپ دا اکویٹی, کہ اس میں کاسٹ آف اکویٹی ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کریں. دس از دا موسٹ ٹیکنیکل اینڈ ڈیفیکلٹ آسپیکٹ آف
کیلکولیٹنگ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل, کیونکہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ تینوں جو سورسز ہیں, لونس ہیں, آرڈنری اسٹاک, پریفرنس اسٹاک کو ایڈ کر کے ہم جو ہے وہ ویٹڈ ایوریج تک پہنچیں گے. سو اٹ از necessary for us to find out the cost of equity first. Cost of equity جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ہم دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں. we have already covered two methods in our earlier studies, اور ان کو ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے تاکہ ہم جو ہے وہ کاسٹ آف ایکویٹی کیلکولیٹ کر دیں. ایک تو ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل ہے, اس سے ہم جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ ایکویٹی جو ہے اس کی کیا کاسٹ ہو سکتی ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا سیکورٹی مارکیٹ لائن کا, SML کا, پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل اور سیکورٹی مارکیٹ لائنس جو ہیں, ہاؤ دیز کانسیپٹس آر ہیلپ فل ان ورکنگ آؤٹ دا کاسٹ آف ایکویٹی. دیکھیں ہمارے پاس ایک سلائیڈ پہ ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل ہے. سب سے پہلے ہم اس سے ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل سے ہم ریٹین جو آپ کی کاسٹ آف ایکویٹی ہے وہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ اسکرین پہ ایک ایکویشن دیکھیں گے ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل کی, جس میں کہ ہے پی ناٹ از اکول ٹو ڈی ناٹ ملٹیپلائڈ بائی 1 انٹو جی اوور آر ای مائنس جی. یعنی کہ اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ پی ناٹ از اکول ٹو ڈیویڈنڈ 1 D1 ڈیوائڈیڈ بائی ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن مائنس جی. یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل میں جو ایکویشن پڑھی تھی اس میں سے تھوڑا سا فرق آر ای میں آیا ہے. ادھر ہمارے پاس آر جو تھا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن تھا آن انویسٹمنٹ, یہاں پہ ہم نے اس میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن کر دیا, آر ای کر دیا, اس کا کانٹیکسٹ چینج کر دیا, کانٹیکسٹ ایڈ کر دیا کہ آر جو ای اسمال نظر آ رہا ہے دیٹ اسٹینڈس فار اکویٹی. سو دا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن اکویٹی. سو ہم جو یہ ایکویشن ہے جس میں کہ ہم نے ڈی ناٹ انٹو 1 انٹو جی کیا تھا, اس کو ہم نے ری اسٹیٹ کر دیا کیونکہ ڈی ناٹ جو کرنٹ پیریڈ کا ڈیویڈنڈ ہے اس کو اگر ملٹیپلائی کریں گے 1 پلس جی کے ساتھ تو آپ کو وہ D1 کی ویلیو دے گا. سو جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈی ناٹ انٹو 1 پلس جی جو آپ دیکھ رہے ہیں فارمولا کے پہلے پارٹ میں, اس کو ہم D1 بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ ڈیویڈنڈ آفٹر اے ایئر. اور پی ناٹ جو ہے وہ کرنٹ پرائس ہے آپ کے پاس, جی اسٹینڈس فار گروتھ ریٹ. یہ تو ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل کی ایکویشن تھی. آئیے اس کو مولڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہاؤ وی کین کیلکولیٹ دا کاسٹ آف اکویٹی, بیکاز یہ تو پرائس کو ورک آؤٹ کر رہا ہے یہ فارمولا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ریٹرن آن اکویٹی جو ہے, ریٹرن آن اسٹاک جو ہے وہ فارمولا کے اندر ہے. اس کو لیٹس برنگ اٹ ٹو دا لیفٹ سائڈ آف اکویشن اینڈ سی واٹ ہیپنس. آپ یہ دیکھ رہے ہیں آفٹر ری ارینجنگ دیٹ اکویشن وی ریچ ایٹ کاسٹ آف اکویٹی اور ریکوائرڈ ریٹ آن equity which is denoted by RE is equal to dividend after period 1 over price naught plus G. So RE جو ہے basically it is the return that shareholder requires on the stock, اور یہ جو ہے in other words یہ cost of equity کو میئر کر رہا ہے. اب اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس کاسٹ آف ایکویٹی کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈیویڈنڈ آفٹر پیریڈ 1 آفٹر دا اینڈ آف ایئر وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. دین پرائس ہونی چاہیے کرنٹ پیریڈ کی جو اس وقت مارکیٹ پرائس ہے, پلس گروتھ ریٹ. جس طرح کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل جس میں کہ ہم کانسٹنٹ گروتھ کو ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی اٹ از ٹو greater extent and unrealistic assumption, لیکن چونکہ ہمیں یہ ایک ریلیٹو پلیٹ فارم گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے اس لیے ہم یہی ایزمپشن ادھر بھی یوز کر رہے ہیں. جی کو کیلکولیٹ کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. یہاں پہ آپ کو ڈیویڈنڈس بھی مل جائیں گے, آپ کو پرائس پہ مل جائے گی ان کیس دا کمپنی از لسٹڈ آن دا اسٹاک ایکسچینج, اور اس کی جو شیئرس ہیں وہ ٹریڈ ہوتے ہیں
مارکیٹ میں تو آپ کو پرائس مل جائے گی. ڈیویڈنڈ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, گروتھ کا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ گروتھ کو کس طرح میئر کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاسٹ آف ایکویٹی ہم کس طرح ورک آؤٹ کریں گے, اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہم جی کو کس طرح میئر کرتے ہیں. ایک ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, اس کو دیکھیں کہ نو ون لمیٹڈ پیڈ لاسٹ ڈیویڈنڈ آف ₹5 پر شیئر, کرنٹ مارکیٹ ویلیو آف شیئر از ₹50 per share, and the company expect a constant growth in the dividend of 6% per annum. Calculate the return on equity. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں اور آپ نے ریٹرن آن ایکویٹی کو ہے وہ جو ہے کیلکولیٹ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ ویلیوز جو ہیں یہ اگر ہم پلگ ان کریں اسی ایکویشن میں جو کہ ہم نے ری ارینج کی تھی, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو D1 آتا ہے یہاں پہ وہ 5.3 آ جائے گا. 5% 5 ڈیویڈنڈ تو ڈکلیئر کیا ہے یہ کمپنی نے لاسٹ جو ہے پے کیا ہے, تو گروتھ ریٹ اگر 6% ہے تو 5 جو D0 ہے ملٹیپلائڈ بائی 1 پلس D جو ہے وہ 6% اس میں ایڈ کریں گے تو دیٹ کمس ٹو 5.3. پرائس آپ کی 50 ہے, اور اس طرح آپ کا جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے دیٹ از اے 16.6, یعنی کہ اراؤنڈ 17% جو ہے وہ آپ کا ریٹرن آن ایکویٹی ہے. سمپل ایز دیٹ کہ آپ نے ویلیوز کو جو آپ نے ری ارینج کی تھی ایکویشن ریٹرن آن ایکویٹی کے لیے, اس میں اگر آپ لاگ ان کریں تو آپ کو یہ 16.6 کا جو ہے وہ ریٹرن آن ایکویٹی مل رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم ڈی کو کس طرح اسٹیمیٹ کرتے ہیں, گروتھ ریٹ کو کس طرح میئر کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس دو میتھڈ جو ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. فرسٹ آف آل از دا ایوریج میتھڈ, کہ آپ اوور لاسٹ 4-5 ایئرس اور جتنا بھی آپ پچھلا پیریڈ لینا چاہیں اس میں سے آپ ایوریج جو ہے وہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ایوریج گروتھ کو جو ہے پرسنٹیج جو ہے وہ اس کو آپ کر سکتے ہیں. دوسرا جو میتھڈ ہے گروتھ کو میئر کرنے کا, اس میں آپ ریگریشن انالیسس یا اسٹیٹسٹیکل ٹولس جو ہیں وہ امپلوائے کر کے یو کین ورک آؤٹ دا گروتھ ریٹ. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوریج سے ہم کس طرح ورک آؤٹ کر سکتے ہیں گروتھ کو. ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں اس میں ایوریج ڈیویڈنڈس کے لیے. آپ کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایئر 2000 سے لے کے 2006 تک کا ڈیٹا ہے, ہائپوتھیٹیکل ڈیٹا فار کمپنی, اینڈ دا ڈیویڈنڈ پر شیئر دیٹ واز پیڈ ڈیورنگ دیز 6-7 years have been placed in the next column dividend, جس میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2000 میں 1.2 تھا, 2004 میں it was 1.9, and then 2006 میں یہ ₹2 پر شیئر ڈیویڈنڈ ڈکلیئر کیا تھا. تو اس سے ہم دیکھیں ایوریج کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ہم ایڈیشنل کالم اس میں ایڈ کیا ہم نے, اور اس میں ویریشنس نوٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کالم جس میں which is entitled as variation, تو that is a difference between the current year and the previous year. For example, کہ you can't see any number in front of say year 2000 under variation column because کہ ہم نے اس کو starting year لیا, اس لیے اس میں ہم نے کوئی اماؤنٹ نہیں رکھی. اس کے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 0.3 نظر آ رہا ہے آپ کو. That is the difference between the current, یعنی کہ جو 2001 کا ایئر ہے آپ کا, اس میں 1.5 روپی پر شیئر آپ نے ڈیویڈنڈ دیا, اور اس سے پہلے 1.2 تھا. سو 1.5 minus 1.2 is equal to 0.3. Down that line we have a negative 0.1, which means کہ ہم نے جو کرنٹ ایئر تھا ہمارے پاس 2002 کا, اس میں ڈیویڈنڈ واز 1.4. That was down to 1.4 from 1.5, so there was a decrease of 0.1 or say 10 paisas over the last period. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ ساری ویلیوز ورک آؤٹ کی ہیں ویریشن کے کالم میں. اب یہاں پہ ہم ایک اور کالم ایڈ کرتے ہیں اور اس میں ہم پرسنٹیج چینج کا دیکھتے ہیں کہ کیا چینج جو ہے پرسنٹیج میں آئی ہے اوور اے پیریڈ آف 6-7 years. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو چینج آ رہی ہے وہ
سے ایئر 2001 میں 25% ہے اور ایئر 2003 میں 14% ہے. اس طرح ڈفرینٹ ویریشن کی پرسنٹیجز ہم نے نکالی اور اس کا اگر ایوریج کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ایوریج آپ کا ڈویڈنڈ ہے دیٹ از 8.17. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ڈویڈنڈس دوسری طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ڈویڈنڈس جو ڈکلیئر ہوا اس کی پرسنٹیج کو آپ لے لیں کہ فار ایگزامپل فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ 10% تھا ڈویڈنڈ، سیکنڈ ایئر میں 30% تھا، تھرڈ ایئر میں 50% تھا، اور اس کو آپ ایڈ کر کے اور اس کا اگر نکال لیں ایوریج تو آپ وہ ایوریج جو ہے گروتھ ریٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. دوسرا میتھڈ جو جی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ریگریشن کا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ایکویشن ہے y=a+bx جو لینئر ایکویشن ہے اس کو ہم یوز کرتے ہوئے وی کین ورک آؤٹ دا گروتھ ریٹ آف فیوچر پیریڈس. تو اس میں بھی ہمارے پاس ایک ہائپوتھیٹیکل ڈیٹا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ کالم میں ہم نے ایئرس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ 2000 ہے، 2001 2 3 4 5 اور 6 تک 7 ایئرز ہیں ہمارے پاس. اور اس کے نیکسٹ کالم میں ڈویڈنڈ ہم نے دیا ہوا ہے وچ از وائی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ y=a+b آف x. تو اس میں y جو ہے دیٹ از ڈویڈنڈ. تو یہ ڈویڈنڈز جو ہیں یہ ہم نے پر شیئر بیسس پہ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ پرسنٹیج کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل 2000 میں the dividend was 9.4% and in 2001 the dividend was 11.2%, in 2004 it was 10.5% and 2006 it was 11.34%. نیکسٹ کالم میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس x ایز اے ویریبل اور اس میں ہم نے نمبر آف پیریڈس کو جو ڈیٹا ہے اس کو لکھا ہے کہ وی ہیو سے 7 ایئرس. سو ہمارے پاس جو x آئے گا وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ 0 to 6 آ جائے گی. 2001 کو ہم اس کے سامنے جو x کی ویلیو آئے گی وہ 0 آئے گی. 2001 جو ہے وہ 1 ہو جائے گی x کی ویلیو. اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہمارے پاس جو لائن ہے y=a+bx اس میں سے a اور b کو ورک آؤٹ کریں گے اور x جو ہے وہ پیریڈ کو ظاہر کرے گا کہ اگر ہم نے 7th پیریڈ کا 7th ایئر کا 2007 کا اگر ہم نے ڈویڈنڈ کی پرسنٹیج جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنی ہے تو وہ ہم اس x جو ہے وہ 7 ہو جائے گا، 8 ہو جائے گا. اس طرح فیوچر کی گروتھ جو ہے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. a اور b کے جو ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولاز ہیں. آئیے ان کو دیکھتے ہیں. b جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ n انٹو سگما xy مائنس سگما x انٹو سگما y ڈیوائڈیڈ بائی n انٹو سگما x اسکوئر مائنس سگما x اسکوئر. تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ اس فارمولا سے ہم b کی ویلیو کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اینڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویلیو آف a we have sigma y over n minus sigma b into sigma x over n. تو اس کے لیے ہمیں کیا ورک آؤٹ کرنا ہے؟ سگما ایکس وائی کو کرنا ہے اور سگما ایکس اسکوئر کو کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نیکسٹ کالم میں x کے بعد ہمارے پاس ایکس وائی ہے. we multiplied by dividend into x سے جو ہمارے پاس ڈویڈنڈ ہے یہ 2000 کا that is 9.4 into 0 is equal to 0. Then we multiplied 11.2 by 1. تو ہمارے پاس نیکسٹ کالم میں ایکس وائی کا جو کالم ہے اس میں 11.2 آ جائے گا and so on with the rest of the amounts. ہم نے اس طرح ورک آؤٹ کیا سگما ایکس وائی اور اس کا ٹوٹل ہمارے پاس آیا 214.19. ایکس کا اگر ٹوٹل کریں تو وہ 21 ہے اور وائی کا ٹوٹل کریں تو وہ 71.46 ہے. لاسٹ کالم میں ہم نے ایکس اسکوئر کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے جو ہمارے پاس ایکس کی ویلیوز ہیں ملٹی پلائڈ بائی ایکس یعنی کہ سے
3 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 9 آ جائے گا, 4 کو 4 سے کریں تو وہ 16 آ جائے گا, اور سگما ایکس اسکوئر از 91. Now plugging all these values into equation for finding out the value of B and A, ہم اس طرح اگر B کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو وہ دیٹ از -0.006 اینڈ A is equal to 10.23. سو ان کو اب ہمارے پاس جو لینئر ایکویشن ہے, جو لائن ہے ہمارے پاس y is equal to a plus bx, اس میں ہم فٹ ان کرتے ہیں کہ a اگر 10.2 ہے اور b جو ہے وہ مائنس سے 0.0067 آ جاتا ہے, تو اب ہم اگر 2007 کی اگر ہم نے ڈیویڈنڈ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ اگر ڈٹرمن کرنا ہے تو ہم x جو ہے اس کو 7 کر دیں گے اور A اور B کی ویلیوز پٹ کر دیں گے. تو اگر ہم 7 ایئرس کے لیے کریں گے 2007 کے لیے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ویلیو ہے 10.1746. آپ نے اس ریگریشن لائن سے آپ نے ڈیویڈنڈ جو ہے ورک آؤٹ کر لیا کہ 2007 کا کیا ہوگا, 2008 کا بھی کر سکتے ہیں. تو گروتھ کو جو میئر کرنے کا جو ہمارا ایک پرابلم تھا کہ ہمیں ڈیویڈنڈ کی پرائس پہ مل جاتی ہے, ہمیں پرائس ناٹ بھی مل جاتی ہے, لیکن گروتھ ریٹ کس طرح فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. سو وی کین ورک آؤٹ دا گروتھ ریٹ آن ایوریج بیسس اینڈ ود دا ہیلپ آف ریگریشن ایکویشن. تو یہ آپ کا گروتھ ریٹ کی بات تھی کہ ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل ہے یہ ایک تو بڑا سمپل ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ دیر از نو ٹیکنیکلٹیز, دیر از نو کمپلیکیشن, اٹس اے سمپل ایکویشن کیرنگ 3 ویریبلس, اور ان ویریبلس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. کچھ ریڈیلی اویلیبل ہوتے ہیں, کچھ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, اور ہم جو ریکوائرڈ ریٹ ہے جو ایکویٹی کا ہے یا کاسٹ آف ایکویٹی ہے, وی کین فائنڈ آؤٹ دیٹ. بہت یعنی کہ ایزی ٹو یوز ہے, سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن پرابلم کیا ہے اس میں؟ نارملی آل دا کمپنیز آر ناٹ لسٹڈ اینڈ دا اسٹاکس آر ناٹ بینگ ٹریڈڈ ان دا مارکیٹ, سو اٹ بیکمس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے فائنڈ آؤٹ دا کرنٹ پرائس آف دا اسٹاک. ایک کمپنی ہے وچ از ناٹ لسٹڈ آن اسٹاک ایکسچینج, سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا مارکیٹ ویلیو آف دا شیئر. آپ بریک اپ ویلیو کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ایز وی نو دیٹ دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین دا بک ویلیو اور بریک اپ ویلیو آف اے شیئر اینڈ دا مارکیٹ ویلیو. تو اس میں پرابلم یہ ہو جاتا ہے. پھر موسٹ آف دا کمپنیز جو ہوتی ہیں جو لسٹڈ نہیں ہوتی, جو جن کے شیئرز ٹریڈ نہیں ہو رہے ہوتے, وہ ڈویڈنڈس بھی نہیں پے کر رہی ہوتی. فار ایئرز دیر از نو ڈویڈنڈ. جو پرٹیکولرلی سے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان میں یہ ڈویڈنڈ گروتھ ماڈل جو ہے اس کی اپلیکیبلٹی جو ہے دیٹ از اس میں ریڈیوس ہو جاتی ہے اپلیکیشن اس کی, آپ نہیں کر سکتے. سو یہ بھی ایک ایشو ہے. پھر کانسٹنٹ گروتھ کی بات ہے کہ کانسٹنٹ گروتھ نارملی ایک ریئلسٹک ازمپشن نہیں ہے. کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ایک خاص پرسنٹیج سے ڈویڈنڈ جو ہے وہ پے نہیں کر رہی ہوتی. دیر از اے ویریشن, ڈویڈنڈس کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈویڈنڈ پالیسی پہ, وچ وی شل ٹیک ان آر لیٹر اسٹڈیز. لاسٹ تھنگ اباؤٹ دا ڈویڈنڈ گروتھ ماڈل از دیٹ اٹ ڈزنٹ کنسیڈر دا رسک لیول. جس طرح کی ہم بات کر رہے تھے سسٹمیٹک رسک کی کہ ان سسٹمیٹک رسک از ڈائیورسیفائبل, لیکن سسٹمیٹک رسک جو ہے وہ ڈائیورسیفائبل نہیں ہوتا. اور اس کو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے پورٹ فولیو کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے جو ڈائیورسیفائبل تھا اس کو ختم کر دیا تھا. اور جو ویسے انہیرنٹ رسک ہوتا ہے یا مارکیٹ رسک ہوتا ہے وہ جس طرح سیکیورٹی مارکیٹ لائن اس کو کنسیڈر کرتی ہے, اس طرح
ڈویڈنڈ گروتھ ماڈل نہیں کرتا. تو یہ اس کے کچھ میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں. آئیے نیکسٹ ہمارے جو ٹاپک ہے اس پہ سیکیورٹی مارکیٹ لائن پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کس طرح کاسٹ آف ایکویٹی کو جو ہے وہ میئر کر سکتے ہیں. اب ایکویشن کو ذرا ریفریش کرتے ہیں. لیٹس ریفریش ان یور میموری کہ جو کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل تھا یا جو ہمارے پاس سیکیورٹی مارکیٹ لائن کی جو ایکویشن تھی وہ ہمیں 3 چیزوں کا بتاتی ہے. فرسٹ آف آل دیر از اے رسک فری ریٹ. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیٹ رسک فری از جسٹ ہولڈنگ دا منی. ٹھیک ہے, آپ کوئی رسک نہیں لے رہے ہوتے, اس لیے جو رسک فری ریٹ ہوتا ہے وہ بڑا ایک اسمال ریٹ ہوتا ہے, اور اس کو ہم RF سے ہم نے ڈینوٹ کیا تھا سیکیورٹی مارکیٹ لائن میں. تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو مارکیٹ رسک پریمیم کی ہم نے بات کی تھی کہ جو ایکسپیکٹڈ ریٹ ہے مارکیٹ کا اس میں سے رسک فری اگر ریٹ کو مائنس کر دیا جائے تو وہ مارکیٹ رسک پریمیم آ جاتا ہے. اور تیسری بات جو ہمیں سیکیورٹی مارکیٹ لائن بتاتی ہے دیٹ از آف بیٹا. اب سے ایک میئرمنٹ ہے فار سسٹمیٹک رسک. سیکیورٹی مارکیٹ لائن کو ہم آئیے ایکویشن کی صورت میں دیکھتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ ایک ایکویشن ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ریٹ ہوتا ہے دیٹ ڈپینڈس آن RF which is risk free rate plus beta multiplied by expected rate جو مارکیٹ کا ہے مائنس رسک فری ریٹ. تو یہ جو لاسٹ اس کا پارٹ ہے ERM minus RF that stands for market risk premium. یہاں پہ بھی آپ نوٹ کریں کہ اگر ہم کاسٹ آف ایکویٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں جو اس کے تھوڑے سے ڈیٹا لیبلز ہیں ان کو لیجنڈس کو چینج کریں گے ایکویٹی کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ER تھا ایکسپیکٹڈ ریٹ تھا اس کو ہم نے یہاں پہ R اور اسمال e کے ساتھ لکھا ہے جو کاسٹ آف ایکویٹی کو ریپرزینٹ کرے گا, اور یہاں پہ بیٹا جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے E کا ایک جو سبسکرپٹ ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ بیٹا آف ایکویٹی جو ہے وہ آپ کو اس کو ہم یہاں پہ کنسیڈر کریں گے. تو یہ آپ کے پاس ری ارینج کرنے سے یا تھوڑا سا مولڈ کرنے سے ایکویشن جو ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف ایکویٹی RE از اکول ٹو RF پلس بیٹا آف ایکویٹی ملٹیپلائڈ بائی مارکیٹ رسک پریمیم. تو یہ سیکیورٹی مارکیٹ لائن ہے جس سے ہم کاسٹ آف ایکویٹی جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اب ایک یہاں پہ ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی مارکیٹ لائن سے کس طرح کاسٹ آف ایکویٹی کو ورک آؤٹ کریں گے. ایگزامپل دیکھیں جی, آپ کے سامنے ہے شیئرز آف میسز رسکی لمیٹڈ ہیز اے بیٹا آف 1.2 اینڈ اے رسک فری ریٹ از 5%. مارکیٹ رسک پریمیم از 8. لاسٹ ڈیویڈنڈ paid was 3 per share and growth in dividend is expected to be 7%. The current stock price in market is ₹50. Work out the cost of equity using dividend model and security market line method. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایک کمپیکٹ سی ایگزامپل ہے اس میں ہمیں 2 طریقوں سے ورک آؤٹ کرنی ہے کاسٹ آف ایکویٹی. ایک تو ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل ہے اور سیکیورٹی مارکیٹ لائن جو ہے اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں. سیکیورٹی مارکیٹ لائن سے ہم کاسٹ آف ایکویٹی جو ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں. آپ کے سامنے جو ایکویشن تھی کہ RE از اکول ٹو RF پلس بیٹا آف ایکویٹی انٹو ایکسپیکٹڈ ریٹرن آف مارکیٹ مائنس رسک فری ریٹ. اس میں پلگ ان کرتے ہیں ویلیوز. سو RF از 5% پلس بیٹا از 1.2, مارکیٹ رسک پریمیم از 8. ناؤ ریمبر ہیئر یو بین گیون مارکیٹ رسک پریمیم which is the difference between ERM minus RF. آپ کو اس ایکویشن کا نیٹ آف کر کے دیا گیا ہے. اگر یہاں سے آپ نے ایکسپیکٹڈ ریٹرن آن مارکیٹ دیکھنا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دیٹ وڈ بی 8 + 5 which is risk free. سو اگر آپ کو کوشچن میں دیا گیا ہے کہ مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ 13% ہے تو آپ نے 13 minus 5 کرنا ہے which is equal to 8. لیکن آپ کو اس میں question on the face of the question you've been told that the difference is 8% which is market risk premium, جو کہ آپ کا رسک فری ریٹ سے اوپر جو آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا
مارکیٹ پریمیم آ جاتا ہے وچ از 8 اوور ہیئر. سو 5% پلس 1.2 انٹو 8 از اکول ٹو, اس کو ایڈ کریں گے تو 14.6 آ جائے گا. یعنی کہ سیکورٹی مارکیٹ لائن سے آپ نے جو کاسٹ آف ایکویٹی ہے ورک آؤٹ کی, دیٹ از 14.6. ناؤ دوسرے ماڈل پہ جائیں گے ٹو ورک آؤٹ دا کاسٹ آف ایکویٹی ڈویڈنڈ گروتھ ماڈل پہ, تو وہی آپ کے سامنے ایکویشن آ گئی کہ جو کاسٹ آف ایکویٹی ہے آر ای جو ہے دیٹ از اکول ٹو D1 ڈیوائڈیڈ بائی پی ناٹ پلس جی. اب یہاں پہ D1 جو ہوگا وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ D1 کیلکولیٹ کرنے کے لیے وی ملٹیپلائی D ناٹ انٹو 1 پلس جی. D ناٹ واز 3 اینڈ دا گروتھ ریٹ از 7. سو 3 انٹو 1.07 سے ہم نے D1 ورک آؤٹ کی, دیٹ کمس ٹو 3.21. اور اس کو putting that 3.21 into equation کہ 3.21 divided by 50 which is the P naught plus 0.07 which is growth rate, so that comes to 13.42. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میتھڈس میں فرق جو ہے کافی ہے. I mean یہ دیکھ لیں کہ اراؤنڈ مور دین 1% کا فرق آ رہا ہے یہاں پہ, لیکن یہ ان دا لانگ رن یہ بہت زیادہ فرق بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈسکاؤنٹنگ کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈسکاؤنٹنگ کے ایک اندر میجک جو ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا میگنیفائنگ کا, تو اگر 30 ایئرس یا 20 ایئرس کا پروجیکٹ ہے اور 1% کی چینج آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اوور آل اس کا بڑا ہینڈسم جو ہے ایفیکٹ ہوگا. لیکن دونوں جو میتھڈس ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ کوئی اب نارمل ڈفرینس نہیں آ رہا. یہ نہیں ہے کہ ایک ماڈل جو ہے وہ 15% دے رہا ہے, دوسرا 8% دے رہا ہے یا 10% دے رہا ہے. 1% کا یا لیس دین 1% کا جو ہے ڈفرینس وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان دونوں ماڈلس کے تحت جب آپ ورک آؤٹ کریں گے تو اتنا آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. سیکورٹی مارکیٹ لائن جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایکویٹی کی کاسٹ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ رسک کو کنسیڈر کرتا ہے. جب ہم بیٹا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سسٹمیٹک رسک کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اور جب ہم مارکیٹ رسک کو بیٹا سے ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے جو رسک ہے اس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. جتنا بیٹا آپ نے دیکھا کہ کم ہوگا آپ کا رسک بھی کم ہے اور آپ کی ریٹرن بھی اوور آل کم ہوگی. سو جو سیکورٹی مارکیٹ لائن میتھڈ ہے اٹ ہیز اے ڈیفینیٹ ایج اوور ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل ان ٹرمز آف رسک کنسیڈریشن. دوسری بات جو اسٹرینتھ ہے سیکورٹی مارکیٹ لائن کی وہ جس طرح کی ہم بات کر رہے تھے ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل میں کہ دیر آر سم کمپنیز جن کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی ڈیویڈنڈ کی وچ آر ناٹ لسٹڈ آن اسٹاک ایکسچینج. کو پرائس کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ کرنٹ مارکیٹ پرائس نہیں ہوتی ان کے پاس اویلیبل. سو سیکورٹی مارکیٹ لائن اس چیز کو بھی اوور کم کر رہا ہے. یہاں پہ آپ کو گروتھ کی تو ضرورت ہے, جو رسک فری ریٹ ہے اس کی آپ کو ضرورت ہے, جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. رسک فری ریٹ نارملی جو گورنمنٹ کی سیکورٹیز ہوتی ہیں ٹرائری بلز یا ٹی بلز جن کو ہم بولتے ہیں ان پہ جو ریٹ ہوتا ہے وہ نارملی دیٹ از ٹیکن ایز رسک فری ریٹ. مارکیٹ کا ریٹ آپ کو مل جاتا ہے, بیٹا آپ کو مل جاتی ہے, کیلکولیٹ آپ کر سکتے ہیں. سو آپ کو گروتھ ریٹ اور ڈیویڈینڈز اور پرائس سے آپ بالکل جو ہے اگر اویلیبل نہیں ہیں تو یہ مارکیٹ کی چیزیں جو ہیں وہ ریڈیلی اویلیبل ہیں, آپ ان سے اپنی کاسٹ آف ایکویٹی جو ہے وہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اگین اس پوائنٹ پہ بھی سیکورٹی مارکیٹ لائن ہیز اے ڈیفینیٹ ایج اوور ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل. لیکن یہاں پہ پرابلم کیا ہوتی ہیں؟ پرابلمس یہاں پہ یہ ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ کیلکولیٹ جو ہے بڑا اس کی کمبسم جو ہے وہ کیلکولیشن ہے, اس کی بڑی لینتھی کیلکولیشن ہے, بہت فیٹ اور ہیلدی ڈیٹا از ریکوائرڈ ٹو ورک آؤٹ بیٹا, اور اس کی ایسٹیمیشن جو ہے جو سے مارکیٹ رسک ہوتا ہے ایکسپیکٹڈ مارکیٹ رسک ہے یا مارکیٹ رسک پریمیم ہے اس میں اگر آپ کی
ایسٹیمیشن اگر غلط ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت انیکوریٹ ریزلٹس جو ہیں وہ ملیں گے، اور ڈیفینیٹلی کاسٹ آف اکویٹی جو ہے دیٹ ول ناٹ بی ریپرزینٹیو آف دا ایکچوئل سیناریو. تو اس میں ایسٹیمیشنس کی ایرر جو ہیں سیکیورٹی مارکیٹ لائن میں جو ہے وہ ہوتی ہیں ایررز. اور لاسٹ یہ ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی مارکیٹ لائن ہے یا جو ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل ہے، بیسیکلی یہ پاسٹ ڈیٹا پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں. پاسٹ ڈیٹا از سے پروسیسڈ ان آرڈر ٹو پریڈکٹ دا فیوچر. جس طرح ہم نے ابھی ریگریشن لائن کی بات کی کہ ہم نے پاسٹ ڈیٹا جو تھا 7 ایئرس کا، اس پہ ہم نے وہ ایکویشن کو اپلائی کیا، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے ڈیویڈنڈ کے جو گروتھ ریٹ کو تھا اس کو میئر کیا فار دا نیکسٹ ایئر. تو سیکیورٹی مارکیٹ لائن میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ جو بیٹا وغیرہ آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ پاسٹ کی بات ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو پاسٹ میں اکنامک کنڈیشنز تھیں یا جو پاسٹ میں مارکیٹ کا بیہیویئر تھا وہ فیوچر میں آپ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا ہوگا، حالانکہ نارملی یہ نہیں ہوتا اس طرح. تو یہ میتھڈ تھا کاسٹ آف ایکویٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا. ہمارے پاس 2 میتھڈ تھے، سیکیورٹی مارکیٹ لائن اور ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل. لیکن آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ جو سیکیورٹی مارکیٹ لائن ہے یہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ بہتر ریزلٹس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. نیکسٹ کمپوننٹ ہمارا ڈیٹ کا ہے. کیپٹل سٹرکچر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایکویٹی کے بعد ہمارے پاس ڈیٹ بھی ہے. اب ڈیٹ میں ہمارے پاس 3 طرح کی چیزیں آئیں گی. اس میں پریفرڈ شیئرس بھی آ سکتے ہیں، ہائیبرڈ ہیں اس لیے ہم نے ان کو ڈیٹ کے اندر رکھا. ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں، بانڈس ہیں، کمرشل پیپر ہیں، اور اس کے بعد لونز اینڈ لیزز ہیں. ان کے لیے بھی ہمیں علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کی کاسٹ کو ورک آؤٹ کرنا ہے. ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس تمام جتنے بھی سورسز آف فائنانس فنڈنگ ہیں یا کیپٹل ریزنگ ہیں، جتنے بھی سورسز، ان کی انڈیویجول کاسٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور پھر ہم ان کو جتنا بھی کیپٹل سٹرکچر میں جس کا جتنا ویٹ ہے اس کے حساب سے اس کو ورک آؤٹ کریں گے، اور اس میں اور بھی کنسیڈریشن لائک ٹیکسز کو ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک جو ہے وہ کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پریفرڈ اسٹاکس ہوتے ہیں ایک فکسڈ اماؤنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کی یا ڈیویڈنڈ کی کیری کر رہے ہوتے ہیں. اب انڈر اے کانٹریکٹ جتنے بھی ٹرم کے لیے پریفرنس شیئرز جو ہیں وہ ایشو کیے جاتے ہیں، فار ایور بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایک آپ جسٹ ریکال یور مائنڈ، ریفریش یور میموری کہ ہم نے ایک کانسیپٹ اور تھا پرپیچوٹی کا، کہ جب جو کیش فلو ہے وہ ایک ہی لیول پہ ہو اور فار ایور ہو تو اس میں ہم جو اس کی پرپیچوٹی ہے اس میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح پریفرڈ اسٹاک میں چونکہ ہمارے پاس جو ڈیویڈنڈ ہوتا ہے وہ ایک پرپیچوٹی کی شیپ میں ہوتا ہے، اس لیے ہم بڑی آسانی سے پریفرڈ اسٹاک کی جو ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہوتا ہے، آئیے اس کو ایک اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کاسٹ آف پریفرڈ اسٹاک کین بی کیلکولیٹڈ فرام دا فالوئنگ. آر پی ہم نے کر دیا، دیکھیں آر ای سے ہم نے اس کو، جو ادھر ہم نے ای جو تھا وہ ایکویٹی کے تھا، یہاں پہ ہم جو پی جو ہے اسمال پی آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از فار پریفرڈ اسٹاکس یا پریفرنس شیئرس. جو اس کی ڈیویڈنڈ ہوتا ہے، اسٹریم آف ڈیویڈنڈ ہے، اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں پی ناٹ سے تو ہمارے پاس اس کی سے ایکویٹی کی پریفرنس شیئر کی جو کاسٹ ہے، جو کاسٹ آف ڈیویڈنڈ ہے، وہ ہم ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ if the dividend is 3.5 per share forever and the current market price is 40, then the RP or the return on preferred stock, the cost of preferred stock would be 3.5 divided by 40 is equal to 8.75%. It's a pretty simple and straightforward calculation as far as preference shares or preference stock is concerned. تو یہ آپ اس طرح پریفرڈ اسٹاک جو ہے اس کی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کاسٹ آف ڈیٹ ہے. کاسٹ آف ڈیٹ میں دوسرا جو پورشن ہمارے پاس آتا ہے وہ بانڈس کا آتا ہے. بانڈس آپ نے دیکھا
ہم نے پڑھا بھی ہے. تو اس میں بانڈس کی ڈفرینٹ کائنڈس ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ ٹرمز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ان کی کوپون ریٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. سائملٹینیسلی اے کمپنی میں ہیو 2 3 4 5 ایشوز آف بانڈس ود اے ڈفرینٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تو اس میں کمپلیکیشن یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی ایشوز ہیں بانڈ کے, ان سب کی پہلے کاسٹ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنی ہے, اور پھر ہم ایک کاسٹ پہ ان کی جو ویٹڈ ایوریج ہوگی اس سے پہنچیں گے کہ بانڈس کی کاسٹ جو ہے وہ ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا ڈفرینٹ سے آپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں اور ان کا ڈفرینٹ جو ییلڈ ٹو میچورٹی ہوتی ہے, ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم ایک ریٹ پہ پہنچتے ہیں, اور اس ریٹ کو یعنی کہ ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف سے بانڈ ہے, یا جو ریٹرن آن بانڈ ہے اس کو کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ ہم کس طرح کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کی بھی ہمیں ایک ایگزامپل کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو اب نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج کے لیے میں یہاں پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کاسٹ آف ڈیٹ پہ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈیٹ کی ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ کس طرح ورک آؤٹ کریں گے. ہمارا جو اس میں کورس آف ایکشن یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے کاسٹ آف ایکویٹی کو فائنڈ کیا ہے کہ ایکویٹی کی کاسٹ کیا ہے, پھر اس کے بعد پریفرڈ اسٹاک یا پریفرنس شیئرز کی کاسٹ ہمارے پاس کیا ہے, اس کے بعد جو اور ڈیٹ کے کمپوننٹس ہیں بانڈس ہیں ان کی کیا آئے گی کاسٹ, پھر اس کے بعد لونز اور لیسز ہیں ان کی ہمارے پاس کاسٹ کیا آئے گی. انڈیویجول کمپوننٹس جو ہیں ان کی کاسٹ کو ایڈ کریں گے ہم, اور اس کے بعد جو ہے وہ ورک آؤٹ کریں گے ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. لیکن نیکسٹ لیکچر میں بفور موونگ ٹو دا ایگزامپل ہم یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کریں گے وچ از ٹیکس, کہ ٹیکس جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے آپ کی کاسٹ کو. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو ٹیک اپ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.